بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل اسٹیم انفو پی کے میں خوش آمدید۔ جی، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایس ٹی آئی کی فائنل لسٹیں کیسے تیار ہوں گی۔ جو منسٹر ایجوکیشن کی نئی ہدایت آئی ہیں اس کے مطابق اب فائنل لسٹیں کیسے تیار ہوں گی۔ تو یہ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کا میرٹ درست نہیں بنا، یا ان کے میرٹ میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی رہ گئی ہے، یا ان کی کسی اور قسم کی کسی بھی طرح کی کوئی شکایت ہے، ان کی پریورٹی ٹھیک نہیں ہے، یا ان کو جو پریورٹی غلط دے دی گئی ہے، یا ان کی یو سی یا موزہ یا ولیج میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہے۔ اور آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے ایس ٹی آئی کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں، یا کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے، یا کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو جی، آج کی اس ویڈیو میں ان سارے سوالوں کے جواب ہم دیں گے، تو اس لیے ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلتے ہیں جی، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ حکومت کی طرف سے آنے والی تمام نئی اسکیموں کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچتی رہیں، اور گورنمنٹ جابز کے جو نئی جابز آتی ہیں گورنمنٹ کی، ان کے بارے میں بھی تمام تر معلومات آپ کے پاس بر وقت اور مستند معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ جی، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایس ٹی آئی کی فائنل میرٹ لسٹ کی تیاری کے لیے محکمہ تعلیم نے اب نئی ہدایت دی ہے، جو آج سے 2-3 دن پہلے منسٹر آف ایجوکیشن کا جو میسج آیا تھا تمام سی اوز کو، تو اس میسج کی روشنی میں اب ایس ٹی آئی کی جو فائنل میرٹ لسٹ تیار ہوگی اس کے لیے محکمہ تعلیم نے کچھ نئی ہدایات جو ہے وہ تمام کمیٹیز کو، جو ہائرنگ کمیٹی ہے ڈسٹرکٹ کے اندر، ان کو نئی ہدایت جاری کی ہے۔ جی، طریقہ کار کیا ہوگا ایس ٹی آئی میرٹ لسٹ کی تیاری کا، وہ ابھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ تو سب سے پہلے جی، میرٹ لسٹ میں شمولیت جو نئی ہدایت ہے ان کے مطابق جو ہے ایسے تمام امیدواروں کو میرٹ لسٹ میں شامل کیا جانا لازمی ہے۔ کون سے امیدوار ہیں جی؟ وہ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے چلان 26 نومبر تک جو ہے یا اس سے پہلے چلان جمع کروایا تھا، لیکن کسی ان کا میرٹ بھی بنتا ہے، لیکن کسی وجہ سے کوئی تکنیکی خرابی کی وجہ سے، یا پورٹل کی خرابی کی وجہ سے، یا ہائرنگ کمیٹی کی کسی غلطی کی وجہ سے ان کو انٹرویو کے لیے نہیں بلایا گیا، یا ان کو شامل لسٹ میں نہیں کیا گیا، تو ان کو میرٹ لسٹ میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا اگر آپ کے کوئی نمبر غلط درج ہو گئے ہیں، یا کسی بھی قسم کی کوئی ایسی دستاویزات جو آپ نے اپلوڈ کرنی تھی اور وہ اپلوڈ نہیں کر سکے پورٹل کی خرابی کی وجہ سے، تو وہ بھی اب جو ہے آپ کو شامل کروا سکتے ہیں۔ اور اس وجہ سے ڈیٹا کے اپلوڈ نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی امیدوار وہ میرٹ لسٹ میں شامل نہیں ہو سکا، تو اس کو بھی میرٹ لسٹ کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ میرٹ لسٹ میں ان تمام امیدواروں کو بھی شامل کیا جائے گا جنہوں نے کمیٹی کے ذریعے درخواست دی تھی، یعنی ان کا میرٹ بنتا تھا، وہ اسی ولیج، یو سی اور موزے سے بھی تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کو جو ہے وہ انٹرویو کے لیے نہیں بلایا گیا، یا میرٹ لسٹ کے اندر ان کو شامل نہیں کیا گیا، لیکن پھر انہوں نے ہائرنگ کمیٹی کو جو درخواست دی تھی، تو اس کی روشنی میں ان کو بھی میرٹ لسٹ کے اندر شامل کیا جائے گا۔ یہ نئی ہدایت جو ہے وہ تمام ہائرنگ کمیٹیز کو دی گئی ہے کہ ان لوگوں کو بھی شامل لازمی کریں۔ میرٹ پالیسی جی، میرٹ پالیسی کیا ہوگی جی؟ منسٹر آف ایجوکیشن کی ہدایت کی روشنی میں 100% جو ہے میرٹ پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پالیسی کیا ہوگی جی؟ وہ ہر امیدوار کا جو ہے وہ ریکارڈ دوبارہ سے چیک کیا جائے گا کہ اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی کوئی غلطی تو نہیں ہے، یعنی ہائرنگ کمیٹی سے کسی بھی قسم کی کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوگی جس کی وجہ سے امیدوار کا جو میرٹ ہے وہ غلط درج ہو گیا ہو۔ اور میرٹ میں کسی بھی قسم کی غلطی جو ہے وہ نہیں ہوگی، وہی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کو دوبارہ سے چیک کیا جائے گا، اور اس پورٹل کے مطابق جو ہے وہ ڈیٹا کو اپڈیٹ کیا جائے گا، تیار کیا جائے گا۔ پورٹل کے اوپر جو بھی ڈیٹا آپ لوگوں نے دیا تھا اس کے مطابق جو ہے اب وہ میرٹ تیار کیا جائے گا، یا اگر پہلے سے میرٹ تیار ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہے تو اس کی بھی درستگی کی جائے گی۔ جی، اس کے علاوہ غلطیوں کی درستگی، اگر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی میرٹ کے اندر کوئی غلطی جو ہے وہ ہوئی ہے، نمبروں کے اندراج کے اندر، یعنی کسی امیدوار سے جو ہے وہ نمبروں کے اندراج کرتے وقت کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا ہائرنگ کمیٹی سے جو ہے وہ نمبروں کے اندراج کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ کا میرٹ بناتے وقت جو ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ جو میرٹ بنایا گیا تھا اس کے اندر میٹرک کی پرسنٹیج الگ تھی، ایف اے یا ایف ایس سی کی الگ تھی، بی اے یا بی ایس سی کی الگ تھی، ماسٹرز کی جو بھی پرسنٹیج تھی وہ الگ الگ تھی۔ تو وہ میرٹ تیار کرتے وقت اگر کسی قسم کے نمبروں کا غلط اندراج ہو گیا ہے تو اس کی بھی درستگی لازمی کی جائے گی۔
اگر آپ لوگوں کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے اور وہ ابھی تک غلطی آپ کی درست نہیں ہوئی تو آپ جو ہے فوراً سی آفس میں جا کر اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے نمبروں کی جو غلطی ہے اس کی درستگی کی جا سکے۔ اس کے علاوہ جی سکروٹنی کے دوران جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی کیلکولیشن کی غلطی ہوئی ہے یا ٹیکنیکل مسائل، یعنی پورٹل کے اوپر جس وقت آپ نے نمبروں کا اندراج کیا ہے کیونکہ پورٹل ٹھیک طریقے سے چل نہیں رہا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ نمبروں کا اندراج کرتے وقت جو بھی آپ نے ڈیٹا اپنا اپلوڈ کیا تھا وہ کرتے وقت کوئی غلطی ہو گئی ہے، ٹیکنیکل مسئلہ جو ہے پورٹل کے اندر آیا ہو جس کی وجہ سے آپ کے نمبر یا آپ کی کیلکولیشن میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہے، تو وہ بھی درستگی کی جائے گی۔ اور اگر آپ کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ جو ہے وہ سی آفس جا کر اپنی درخواست لازمی دیں، اور اس درخواست کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس پروف ہے وہ آپ پروف لگائیں گے، ساتھ اٹیچ کریں گے، تو آپ کی جو ہے وہ غلطی درست کر دی جائے گی۔ جی اینول سسٹم اور سیمیسٹر سسٹم۔ اچھا جی، اینول سسٹم کے لیے الگ سے مخصوص نمبر جو ہے وہ تھے پرسنٹیج، اور اسی طرح سیمیسٹر سسٹم کے لیے وہ الگ تھے، کیونکہ جو سیمیسٹر سسٹم ہے وہ سیمیسٹر سسٹم والی جو موسٹلی زیادہ تر جو جتنی بھی ڈگری ہیں وہ 4 سالہ ہیں، اور جو اینول سسٹم کے اندر ڈگریاں ہیں وہ بی ایس سی 2 سال کی ہے، اور پھر ایم اے یا ایم ایس سی ہے وہ بھی 2 سال کی ہے۔ تو اس طرح جو اینول سسٹم کے لیے نمبر الگ سے مخصوص تھے اور سیمیسٹر سسٹم کے لیے الگ سے نمبر مخصوص تھے۔ تو اگر ان کے اندر کسی بھی قسم کی غلطی ہے آپ کی، ویسے تو وہ درستگی کر دی جائے گی، لیکن اگر آپ کی کوئی غلطی ہے کسی بھی قسم کی تو آپ جو ہے وہ سی آفس میں اپلیکیشن دے کر اپنی غلطی کو درست کر سکتے ہیں۔ یا اگر خاص طور پر جو اینول سسٹم کے مخصوص نمبر ہے یا اینول سسٹم کے اندر آپ کی جو فیصد پرسنٹیج کا کافی جو ہے وہ کنفیوژن ہوتی ہے، تو اگر آپ کی پرسنٹیج جو ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی غلطی ہو گئی ہے ہائرنگ کمیٹی سے، تو آپ فوراً اپلیکیشن دیں تاکہ آپ کی غلطی کو درست کیا جائے۔ جی فیصد کی غلطی یہ جو ہے وہ پورٹل پہ بھی ہو سکتی ہے یا ہائرنگ کمیٹی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہائرنگ کمیٹی سے ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو سی جی پی اے تھی، ہو سکتا ہے کہ غلطی سے آپ کی سی جی پی اے کو پرسنٹیج کے طور پر لکھ دیا گیا ہو، یعنی اگر آپ کی سی جی پی اے 3.5 ہے تو اس کے حساب سے آپ کی جو پرسنٹیج بنے گی وہ راؤنڈ اباؤٹ 80 85 80 سے 90 کے درمیان آپ کی پرسنٹیج بنے گی، 80 سے 90% کے درمیان۔ لیکن غلطی سے 80 سے یا 90 جتنی بھی آپ کی پرسنٹیج بنتی تھی وہ پرسنٹیج درج کرنے کی بجائے غلطی سے اس جگہ پر آپ کی سی جی پی اے کا اندراج ہو گیا ہے، یعنی 3.5۔ اب آپ کی پرسنٹیج تو 80% آپ کے نمبر تھے یا اس سے زیادہ تھے، لیکن پرسنٹیج 3.15 سی جی پی ہے اس جگہ پہ آپ کا اندراج ہو گیا ہے سی جی پی کا، تو اس سے کیا ہوگا جی، آپ کا میرٹ بہت زیادہ کم بنے گا۔ تو یہ ایک غلطی ہے، اگر اس طرح کی کوئی غلطی ہے تو اس کو بھی درست کیا جائے گا، کہ اگر غلطی سے فیصد کی جگہ پہ سی جی پی کا اندراج ہو گیا ہے تو اس امیدوار کے ساتھ کافی زیادتی ہو جائے گی، تو اس کی بھی درستگی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جی سی جی پی اے کی فیصد ٹرانسکرپٹ سے چیک کی جائے گی، خاص طور پر جو سیمیسٹر سسٹم کی جو بھی ڈگریاں ہوتی ہیں 8 سیمیسٹر کی، ان میں کچھ بعض اوقات جو آپ کی ٹرانسکرپٹ ہوتی ہے اس کے اوپر پرسنٹیج لکھی ہوتی ہے یونیورسٹی کی طرف سے کہ اس طالب علم کی جو فیصد ہے وہ اتنی ہے یا اتنی پرسنٹیج اس کے مارکس ہیں، لیکن بعض اوقات لکھا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی اگر کوئی کنفیوژن ہے، ویسے تو ہائرنگ کمیٹی کو آرڈر یہی دیے گئے ہیں کہ جو ٹرانسکرپٹ کے اوپر پرسنٹیج ہے آپ نے اسی کو دیکھنا ہے، لیکن اگر آپ کی ٹرانسکرپٹ کے اوپر پرسنٹیج نہیں لکھی گئی تو کیا ہوگا جی، تو آپ جو ہے وہ اگر آپ کے ریکارڈ آپ اپنا ریکارڈ درست کروانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، آپ اپلیکیشن دیں گے اور یونیورسٹی کی طرف سے جو بھی آپ کو کوئی لیٹر پرسنٹیج کا لیٹر وغیرہ بنا کے دیا تھا آپ وہ ساتھ اٹیچ کر دیں گے تاکہ ہائرنگ کمیٹی کو پتہ چل سکے کہ آپ کی اصل پرسنٹیج کیا ہے، تو اس کو بھی درست کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کا اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ وہ درست کروا سکتے ہیں اگر آپ کی ٹرانسکرپٹ کے اوپر فیصد یا پرسنٹیج نہیں لکھا ہوا۔ جی فائنل، یہ جو بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا سارا طریقہ کار، یہ جو بھی ہدایت ہے محکمے کی طرف سے ہائرنگ کمیٹیز کو، ان ساری ہدایت کے مطابق کیا ہوگا جی، آپ کی تمام تر غلطیوں کو درست کرنے کے بعد جو ہے وہ فائنل لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں، اور جیسے ہی فائنل لسٹیں تیار ہوں گی مکمل تو پھر ان کو اسکول میں یا اسکول کے باہر یا اسکول کے نوٹس بورڈ پہ لگا دیا جائے گا تاکہ آپ جو ہے اس کو آسانی سے جا کے چیک کر سکیں یا دیکھ سکیں۔ تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو، دیکھنے کا بہت شکریہ، ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ تو اگر آپ حکومت کی تمام
اسکیموں کی مکمل بروقت اور درست معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔